تو اعمال میں آپ کو یاد ہے سب سے آخری دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ اچھا اب یہ سیکوینس واجب نہیں ہو سکتا ہے کہیں وہ دعا شروع میں پڑھ لی جاتی ہو. عام طور پہ سب سے آخری دعا کیا پڑھی جاتی؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان والامان اعمال من الطاعون والوبا. یہ آج 15 شعبان کی دعا ہے، 1400 سال پرانی. اے خدا اے خدا اے خدا پروٹیکٹ اس فرام پلیگ اینڈ پینڈیمک یا ایپیڈیمک. اے خدا ہمیں بچا لے طاعون سے اور وبا سے. یہ دعا انشاءاللہ آج بھی اعمال میں پڑھائی جائے گی. تو اب اس وقت میڈیکل کالج میں درس ہو رہا ہے، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر رہی ہے. اس وقت 80s کے اندر تو ہر بیماری کی ویکسین بن چکی تھی. کسی ایسے ہی 5th ایئر کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مولانا بس آپ لوگ پتہ نہیں کس کنویں کے مینڈک ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ لوگ وہی سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا ماحول. اب دنیا میں کوئی وبا نہیں آئے گی. آج کی میڈیکل سائنس نے ساری وباؤں کا خاتمہ کر دیا. پلیگ یعنی طاعون ختم ہو گیا، مثلا ٹی بی ختم ہو گئی. ٹی بی کو وبا تو نہیں کہیں گے، چیچک ختم ہو گئی، اسمال پاکس جس نے پوری بستیاں اجاڑ دی، فلو یا انفلوئنزا، اسپینش فلو اور انفلوئنزا اس وقت تو 70-80 سال ہوئے تھے، سب ختم ہو گئی. میڈیکل سائنس ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے اور فردر پروگریس ہوگی، واپس تو نہیں جائے گی نا. اب آپ لوگ وہی دعائیں رٹے جا رہے ہیں، الامان من الطاعون والوبا. اور آج 15 شعبان کی جتنی دعائیں سب سے زیادہ ریپیٹ یہ دعا کرائی گئی ہے. ہر دعا آپ ایک بار پڑھیں گے، یہ دعا آپ کو 21 ٹائم پڑھنا، 21 ٹائم. اور میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ماڈرن سمجھنے والا ہے، کیا اس دعا کی اب کوئی ضرورت ہے؟ ختم. جیسے وہ زکوٰۃ میں کسی نے کہا کہ سونے چاندی کا سکہ ختم، اب کو تھوڑی واپس دوبارہ آئے گا. اب میں نے اس وقت کیا کہا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بہرحال جب یہ دعا اسلام نے بتائی ہے تو کوئی اس کا مقصد اور فائدہ ضرور ہوگا. اور دیکھیے ہماری اسی مختصر سی زندگی میں گھوم کے وبا، اسے وبا یعنی ایپیڈیمک یا پینڈیمک اس طرح سے آئی کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی کوئی وبا نہ آئی ہو. میں ڈھونڈ رہا ہوں میڈیکل وہ ڈی ایم سی کے وہ اس وقت کہاں ہیں. امریکہ میں میری ان سے 5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس موضوع پہ بات تو نہیں ہوئی تھی. وہ تو ویسے ہی ناراض تھے کہ آپ مولانا لوگ تو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، قبر کا عذاب اور سانپ اور بچھو اور فلاں چیزیں اور ایسی نان سینس قسم کی دعائیں. لیکن آج آپ دیکھیں پوری دنیا پکار کے کہہ رہی ہے الامان 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 من الطاعون والوبا. تو یہ کرونا وائرس پروردگار کی قدرت کے 12واں امام جب آئے گا تو دنیا کے کتنے ہی بہترین نظام کیوں نہ ہو، کتنے ہی طاقتور ترین سسٹم کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا وائرس آنن فانن اس کو تباہ کر دیتا. اور واقعاً اس وقت ماحول وہ بن گیا کہ صحیح معنوں میں دل کی گہرائی سے، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے یہ جملے نکلتے ہیں الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. یہ دعا امام زمانہ ہم لوگ کب سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ دعا واقعاً ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی. الہی عظم البلا، بلا بہت بڑی ہو گئی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ انسانی طاقت سے باہر نکل گئی. وبرئ الخفا، چھپی ہوئی چیزیں کھل کے آ گئی. وانکشف الغطا، پردے ہٹ گئے ہیں. اگلا جملہ وضاقت الارض، زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے، جو قرآن کریم میں بھی 2-3 جگہ یہ لفظ آیا ہے وضاقت الارض بما رحبت، اس میں اضافہ. اتنی بڑی دنیا تنگ ہو کے رہ جائے گی. آج کل وہی حالت، کہاں جائیں؟ کون سا دنیا کا ملک ایسا ہے جو اس کورونا ڈیزیز سے بچا ہوا؟ ضاقت الارض جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے آفتیں تباہیاں آئی ہیں،
ایک علاقے میں آئیں گے، دوسرا علاقہ محفوظ ہے، تیسرا علاقہ محفوظ ہے، پیسے والا وہاں سے ٹکٹ کٹا کے وہاں پہنچ گیا، اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا نا۔ اب مثلا پاکستان میں 20 سال بہت ہی خراب ہمارے گزرے، شہادتیں اور موتیں وغیرہ، لیکن دوسرے راستے تھے، جن کے پاس وسائل تھے وہ نکل کے اپنے آپ کو بچا کے لے گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسا ماحول کہ ضاقت الارض، زمین تنگ ہو کے رہ جائے، آدمی سوچے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، وہ یہی ماحول۔ وانقطع الرجا وضاقت الارض، اور امید بھی ختم ہو گئی۔ امید کیا چیز ہے؟ آج کی رات دعائے کمیل دو اعتبار سے بہت اہم، ایک تو شب جمعہ، ایوری شب جمعہ دعائے کمیل، اور پھر آج دعائے کمیل کی سالگرہ ہے۔ مولائے متقیان نے کمیل کو یہ دعا بتائی ہی 15 شعبان کی رات تھی، وہ جمعرات نہیں تھی، شب جمعہ نہیں تھی، 15 شعبان۔ آج دونوں جمع ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے سے ایک جملہ اور کہنے والا ہوں، لیکن پہلے یہ جملہ پورا ہو۔ دعائے کمیل میں کیا؟ ارحم من راس و مالہ الرجا، خدا بندہ رحم فرما، راس و مال، ہماری کل پونجی، کل سرمایہ وہ امید ہے۔ اور دعا امام زمانہ میں وانقطع الرجا، یہ امید بھی کٹ کے رہ گئی ہے، کیونکہ ضاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی، ومنعت السماء، آسمان بند ہو گیا ہے۔ بھئی یہی ہے نا، کبھی زمین تنگ ہوتی ہے، آسمان سے کوئی رحمت آ جاتی ہے، یہاں آسمان سے بھی کوئی رحمت نہیں آ رہی ہے۔ واقعاً ایسا لگتا ہے دعا امام زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ویژول ہو کے آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود امام زمانہ ہے ہمارا سرپرست، مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، لیکن ماحول دیکھیں، الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض، زمین تنگ ومنعت السماء، آسمان بند۔ لیکن پھر بھی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وہ دو شعر، شاہ حسین و بادشاہ حسین، اور یہ ایک عربی شعر، اس عقیدت کے ساتھ سارے مسلمان مومنین سے زیادہ اہل سنت کے ہاں یہ دعا پاپولر، کوئی مصیبت آئی یہ دعا پڑھ لو، لی خمسۃن، میرے لیے 5 ایسی ذات ہیں، اطفی۔ آپ میں سے اگر کوئی عرب دنیا میں کبھی رہا تو یہ فائر ایکسٹینگوشر ہوتا ہے جس سے آگ بجھاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے اطفاء الحریق، اطفاء مانے بجھانا، آگ کا بجھانا۔ اطفی بہا، میرے لیے 5 وہ شخصیتیں، اطفی بہا، جن کے ذریعے میں بجھاؤں گا، کیا بجھاؤں گا؟ حر الوبا، وبا کی آگ، ہر جس سے اردو میں حرارت نکلا، الوبا وہی لفظ وبا، الحاتمہ، حاتمہ کہتے ہیں اس آگ کو، قرآن نے کہا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ یہ وبا کی جو آگ ہے نا، دیکھیں یہ کورونا وائرس کے لیے کہا جاتا ہے کہ باقی وباؤں یا پینڈیمک اور اس میں ایک فرق ہے، یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی، ایک آدمی 2 آدمیوں کو نہیں لگاتا ہے، ایک آدمی 85 کو لگاتا ہے، اور آنن فانن 3 دن کے اندر معلوم آدھا ملک اسی لیے پیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے حر الوباء الحاتمہ، ایسی وبا جو آگ کی طرح پھیلنے والی۔ اور کون سی گزری ہے دنیا کی تاریخ میں؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، 5 وہ ہیں میرے پاس جن کے ذریعے میں آگ کی طرح پھیلنے والی وبا کو بجھاؤں گا، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ مصطفیٰ ہے میرے پاس، مرتضیٰ ہے میرے پاس، ان کے دونوں بیٹے ہیں میرے پاس، اور فاطمہ ہے میرے پاس۔ مگر نہیں، یہ 5 بھی میں کیوں کہوں، وہ زیادہ ہو گئے نا۔ یہ 5 کو اگر آپ سمیٹ کے ایک میں جمع کر دیں تو اس کا نام ہے امام زمانہ۔ یہ امام زمانہ ہے جو مصطفیٰ بھی ہے، جو مرتضیٰ بھی ہے، جو ابناہما بھی ہے، جو فاطمہ بھی ہے، جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے ہر مصیبت اور ہر آفت کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن شرط یہ کہ ہم صحیح معنوں میں زمانے کے امام کو یاد کرنا سیکھ جائیں۔
ہم امام کو یاد کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں. آج کی رات امام اس دنیا میں آ تو گئے ہیں, وقت بہت گزر گیا ہے. بہت جلدی ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے